خواتین ذرا تحریک پاکستان، قائد اعظم اور تخلیق پاکستان کے ساتھ بھگت سنگھ کا نام باہر تو آپ کو لینا پڑے گا۔ مثلاً یہ کہ جب بھگت سنگھ پر مقدمہ چلا اور انگریزی اس کی بڑی زبردست، مطلب کہ اس نے جب ڈیفینس پیش کیا، آصف علی اس کا تھا، بڑا فیمس مسلمان لائر تھا لیفٹ کا، ارونا آصف علی بھی بہت انٹرنیشنل خل، وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے بھگت سنگھ کو، اور ایک ہندو لائر کر رہا تھا برٹش سرکار۔ تو جب بھگت سنگھ کا ڈیفینس پیش کیا آصف علی نے، تو انگریز جج تھا، اس نے پوچھا کہ یہ انگریزی میں جو لکھا ہوا ہے سارا کچھ، تو کیا آپ لکھ کے لائے ہیں اس کا ڈیفینس؟ اس نے کہا نہیں، یہ بھگت سنگھ نے لکھا، میں نے صرف نوک پر سنواری ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ بہت ساری زبانوں کا ماہر تھا، با کمال اردو شاعر، اقبال کو بھی پسند کرتا تھا، غالب کے کوٹ کرتا تھا۔ اس کا بڑا مشہور وہ مصرع ہے کہ میں وہ مجنوں ہوں جو صحرا میں بھی آزاد رہا۔ اور آپ کو یاد ہو گیا کہ اکثر یہ جو انقلابی فلمیں بنتی ہیں انڈیا وغیرہ میں بھگت سنگھ کے، تو اس میں وہ گانا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے، اور وہ بھی بھگت سنگھ کا لکھا ہوا۔ چنانچہ جو میں کنیکشن بیان کر رہا تھا تحریک پاکستان اور بھگت سنگھ کا، وہ یہ ہے کہ جب اسمبلی میں اس کے بعد جب اس نے بم پھینکا، اس کی تفصیل بعد میں، تو اس میں سب سے جو مؤثر تقریر بھگت سنگھ کے حق میں کی وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ اب اس سے بڑا آپ کو ثبوت اور کیا چاہیے کہ وہ اس سرزمین کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ایک مطلب امن پسند آدمی ہوں، انہوں نے جو کچھ کیا برا کیا ہے، ان کو آپ سزا دیں، لیکن میں ایک آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ تو قائد اعظم نے بھگت سنگھ کے حق میں بہت مؤثر تقریر کی، وہ تقریباً 5-6 صفحوں میں محیط تھی، اس کے کچھ حصے مجھے یاد ہیں، یہاں گنجائش نہیں ہے کہ وہ پوری تقریر دی جائے۔ بیسیکلی انہوں نے کہا کہ میں ایک لا ابائڈنگ شخص ہوں، لائر ہوں، اور انہوں نے جو کام کیا میں سمجھتا ہوں کہ بائی لا غلط کیا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن جنہوں نے ان کو پکڑا ہے، جو ان کو سزا دینا چاہتے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نوجوان جو ہیں، جو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے، اپنی سب سے عزیز جو چیز جان ہے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو یہ کیوں ایسا ہوا ہے، کیوں تنگ ہوئے ہیں؟ آپ کی گورنمنٹ نے، برٹش گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کیوں اچھا سلوک نہیں کیا؟ چنانچہ ہم جب تک ان عوامل میں نہیں جائیں گے وہ سزا جسٹیفائی نہیں ہوگی۔ اور یاد رہے کہ ان دنوں مہاتما گاندھی نے کنڈیم کیا تھا بھگت سنگھ کو، بہت بعد میں اون کیا گیا، لیکن یہ قائد اعظم سے سب سے پہلے جنہوں نے بھگت سنگھ کو اون کیا، اور اس کی سیکریفائس جو تھی یا اس کی جیل یاترا، جب اس نے گورنر کو دی درخواست کہ میں پولیٹیکل قیدی ہوں، مجھے کرمنل والا سلوک مجھ سے مت کریں، تو یہ پولیٹیکل، اینڈ اگین جب اس کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے تو اس نے پھر لکھا کہ مجھے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کیا جائے، اس سے مارا جائے، کیونکہ میں پریزنر آف وار ہوں، میں آپ کے خلاف جنگ کر رہا تھا، آئی ایم ناٹ اے کریمنل۔ تو جو گورنر کو خط لکھا، وہ سارا کچھ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک اور اجازت چاہیے، مجھے چاول چاہیے یہاں پہ، اور صابن بھی چاہیے جیل میں، اور ایک کچھا چاہیے نہانے کے لیے، اور چپل چاہیے، اور شیکسپیئرن سٹائل کی ایک شرٹ چاہیے، میں ذرا صاف ستھرا ہونا چاہتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ مجھے کتابیں چاہیے۔ بھگت سنگھ نے 5-6 بڑے سبجیکٹس کا حوالہ دیا ہے کہ مجھے نفسیات پر، علم بشریات پر، ریولوشن پر، فلاسفی پر اور ادب پر کتابیں چاہیے، یہ اس کی ڈیمانڈ تھی۔ اپنے دوستوں کو بھی لکھتا تھا کہ میرے لیے فلاں فلاں کتاب لائیے، مجھے اس میں یاد ہے گورکی کی ماں اس کی بڑی فیوریٹ تھی، اس کے بعد برٹرن رسل کا وائی مین کل، یہ اس کی فیوریٹ تھی، اس کے بعد اس نے جیل میں ڈائری لکھی، اس نے فیمس کوٹس اس نے، اور تمام بائرن کے، اتنا زیادہ پڑھا لکھا بندہ تھا، اور یہاں تک کہ جب اسے پھانسی کے تختے پر لے جایا گیا تو اس کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ تو ایسا شخص، 2 چیزیں اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے بھگت سنگھ ایک جوان رانا تھا، تو اس کی والدہ کی بہت خواہش تھی کہ میں اس کی شادی کروں،
تو کسی گاؤں کی مٹیار کے ساتھ جو اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، شی واز کنسیڈرنگ کہ اس کو بھگت کے لیے مانگ لیا جائے، تو انہوں نے ویسے ہی بھگت سے پوچھا کہ بھگت ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو بھگت نے کہا کہ ماں آپ کو پتہ نہیں کہ میں 23 کروڑ ہندوستانیوں سے شادی کر چکا ہوں، آپ میری ایک اور شادی کس طرح کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا، میں شادی نہیں کروں گا. دوسری جو بہت ہی امپریسو چیز ہے کہ جب اس کو پھانسی کی سزا ہوئی اور اس کی یہ اپیل ریجیکٹ کر دی گئی کہ ہم فائرنگ اسکواڈ سے تمہیں نہیں ماریں گے، ہم پھانسی کا پھندا تمہارے گلے میں ڈالیں گے، تو اس کے والد کشن سنگھ، ظاہر باپ، انہوں نے ایک رحم کی درخواست لے دی وائسرائے کو یا جو بھی اتھارٹیز. اس کو نہیں پتہ، جیل میں، لاہور میں جیل میں جب اس کو بتایا گیا تو اس نے اپنے والد کو ایک خط لکھا، اور وہ اتنا سخت خط تھا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ باپو آج مجھے شرمندگی ہو رہی ہے تمہیں اپنا باپ کہنے کی. میں جس مقصد کے لیے اتنی قربانی دی ہے، میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں، اور وہ مجھ سے آپ یہ آنر چھین رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ساری عمر یہاں گلتا سڑتا رہوں. دیکھیں جواب وہ کیا دیتا ہے کہ اس وقت میری ریپوٹیشن جو ہے اسپاٹلیس، پورے ہندوستان کے نوجوان جو ہے وہ میرے آئیڈیلز جو ہیں یا جو کچھ میں کام کر رہا ہوں اس کے ایڈمائرر ہیں. لیکن اگر میں زیادہ دیر جیل میں رہوں گا تو میں ایک انسان ہوں اور میں کوئی غلطی کر سکتا ہوں، میں امپرفیکٹ ہو جاؤں گا. تو میں پرفیکٹ حالت میں پھانسی کے پھندے پہ جانا چاہتا ہوں اور فوری طور پہ یہ درخواست واپس لی جائے. خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں بنگا میں ہوں، بھگت سنگھ کے گاؤں میں، اور اس کے اسکول کے سامنے چھوٹی سی یہ جو ہے چار دیواری، اس پر بیٹھا ہوا ہوں، اور میرے چہرے پر سورج کی آخری شعاعیں ہیں. اور مجھے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا آیا تھا لاہور جیل میں جب بھگت سنگھ کے چہرے پر ایسے ہی ڈوبتے سورج کی شعاعیں آئیں گی. لیکن حیرت تو یہ بات ہے، وہ سورج تو ڈوب گیا، لیکن بھگت سنگھ کے خون کا سورج، اس کی قربانیوں کا سورج آج تک چمک رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے یہ جو اسکول ہے اس کے برابر میں زمینیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے آخر میں بھگت سنگھ کے جو تھے بڑے، ان کی زمینیں تھیں، اور وہاں کاشتکاری بھی کرتا تھا. ایک اور مجھے دلچسپ قصہ یاد آ گیا کہ بچپن میں اس کا باپو کہتا تھا کہ بھگت سنگھ جو تم بو گے زمین میں وہی اگے گا. چنانچہ ایک روز ہی واز ہارڈلی 10 or 12، وہ بازار سے ایک ٹوائے پسٹل لے کے آیا، اور وہ بچہ تھا، وہ زمین میں دبا دی، اس کو پانی دیتا رہا. تو اس کے باپو نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نے پسٹل وہاں پستول دبائی ہوئی ہے اور اس کو میں پانی دے رہا ہوں، اور یہ پھوٹے گی اور اس کے ساتھ اور پسٹلز لگے، اور وہ پسٹلز اکٹھی کر کے میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کروں گا. یعنی شروع سے ہی اس کے ذہن میں یہ جو تھا بغاوت کا سلسلہ. اور میں نے عرض کیا نا کہ اس کا پورا باپ ہی اس میں، یہ اجیت جو تھا یہ ساؤتھ امریکہ چلا گیا، فرار ہو کے. اچھا، کشن سنگھ بھی آدھی سے زیادہ عمر وہاں بسر کی، اور سارے پڑھے لکھے لوگ. تو ان فضاؤں میں سانس لیتے ہوئے جن میں بھگت سنگھ تھا، اور سورج ڈوب رہا ہے اور اس کا اسکول ہے، اور مجھ پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہے، جیسے میں ہم کلام ہوں اس سے، اور وہ شکایت کر رہا ہے کہ میں تو آپ کا تھا، یہ جو پاکستان بنا ہے اس میں تھوڑی سی کنٹریبیوشن میری بھی ہے. تو میرے ساتھیوں میں بھی مسلمان تھے اور میں کسی مذہب پہ یقین نہیں رکھتا تھا، تو آپ نے مجھے کیوں بھلا دیا؟